وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا۔ اب پھر آدم علیہ السلام کی بات دوبارہ سے کنٹینیو کی، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں آدمی کو بنانے والا ہوں من صلصال من حمأ مسنون، کھنکتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے جو بدبودار سیاہ گارا ہے۔ اب یہ اس سارے کے سارے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے اور یاد دلایا جا رہا ہے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، یاد کرو۔ یاد تو وہ کرتا جو ہوتا ہے پہلے سے وہاں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو تھے، آپ کا نور تھا، اور حدیث شریف میں ترمذی شریف کی روایت ہے وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ كَانَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ الصلوۃ والسلام وَآدَمُ كَانَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام اپنے گارے کی حالت میں تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرایا جا رہا ہے، اب وحی کی صورت میں یاد کرایا جا رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں، آدمی بنانے والا ہوں بجتی ہوئی مٹی سے جو بدبودار گارا ہے۔ تو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اور رب نے یہ بھی فرمایا تھا اس وقت، فرشتوں سے فرمایا کہ میں بنانے والا ہوں بشر، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے خاص معزز روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ تو یہ آدم علیہ السلام کا جسم جو بنایا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی اپنے دست قدرت سے بنایا۔ کہ خود قرآن میں اس کے بارے میں خلقت بیدی، کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، باقی اور کوئی مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ اور کس شکل پہ پیدا کیا، کس صورت پہ پیدا کیا، فرمایا کہ خلق آدم علی صورتہ، کہ آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پہ، اس کی صورت پہ پیدا کیا گیا۔ تو بہرحال اس میں بڑے اسرار ہیں، بڑے راز ہیں اس حدیث میں، تو جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جو نہیں سمجھتے جب ٹائم آئے گا وہ سمجھ جائیں گے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں نے اپنی طرف سے جب میں اور اس میں اپنی طرف سے معزز روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر جانا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور جس شکل میں اب یہ انسان ہے اس وقت تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت یہی ہے۔ تمام مخلوقات جو بھی ہو، چاہے انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہوں، تو جتنے جانور ہیں ان سب میں سب سے حسین ترین اور سب سے کامل ترین مخلوق یہ انسان ہے۔ وہ سب سے الگ ہے، سب سے ہٹ کے ہے۔ کہ جنات ہمارے جیسے نہیں ہوتے، جنات مختلف اسٹائل کے ہوتے ہیں، کچھ چوپایوں کی صورت میں ہوتے ہیں، جانوروں کی صورت میں ہوتے ہیں، مختلف صورتوں کو مختلف انداز کے ہوتے ہیں، کسی کی ایک آنکھ ہوتی ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے، بہت انداز ہے ان کے، لیکن انسان جیسا وہ انسان ہے، اور اس جیسا خوبصورت کوئی بھی نہیں ہے، دیکھنے میں بھی اور حقیقت میں بھی۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک انسان کو ہم نے بہترین صورت میں پیدا فرمایا، تو کہ اس نے دست قدرت سے اس کو بنایا اور اپنی طرف سے معزز روح پھونک دی۔ اب روح کیا ہے تو اس کی حقیقت ہم کو نہیں معلوم، اور اس کی حقیقت بتائی بھی نہیں گئی، بہت کم بتایا گیا اس کے بارے میں۔ اور فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو آپ فرما دیجئے روح رب کے حکموں میں سے ایک حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، مگر تمہیں روح کا بہت تھوڑا علم دیا گیا۔